راشد کے لیے ان کی سب سے اہم کامیابی وہ تھی جب انہوں نے اٹلی میں 1-on-1 فائٹ میں ہندوستانی مارشل آرٹ ماسٹر کو شکست دی۔ راشد کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی کھلاڑی کو شکست دینا ہمیشہ خوشی کی بات ہے۔ یہ میچ ایک انتہائی دلچسپ میچ ہے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ احساس ناقابل بیاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 2013 میں بنائے گئے اپنے پہلے 3 ریکارڈز کو نہیں بھول سکتے۔ ایک ساتھ 3 توڑنا اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میں نے 4 کوششیں کی لیکن ایک کی منظوری بھی ابھی باقی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس نے میری زندگی بدل دی اور اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا جہاں میں ہوں۔ اس دن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انہوں نے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن اپنے طلباء کو ریکارڈز بناتے ہوئے دیکھ کر انہیں مزید فخر محسوس ہوتا ہے۔ اپنے 72 ریکارڈز کے علاوہ راشد کے پاس 14 ریکارڈز ہیں جو ان کی اکیڈمی کے نام ہیں۔ وہ جن 10 طلباء کو تربیت دے رہے ہیں انہوں نے 14 عالمی ریکارڈز بھی بنائے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ ریکارڈز بنانے کے لیے برسوں کی مشق اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کوشش کے لیے بہت سارے فنڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کی قیمت ایک پاکستانی 50,000 روپے سے 1 کروڑ روپے تک ہو سکتی ہے۔ اس علاقے میں راشد کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اور وہ جو پیسہ کماتے ہیں اور بچاتے ہیں وہ ریکارڈ توڑنے میں لگا دیتے ہیں۔ راشد کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی ریکارڈز آزمائے اور بنائے ان میں سب سے مہنگا ریکارڈ میں میری قیمت 3 لاکھ تھی جبکہ سب سے سستا 50,000 روپے کا تھا۔ میں ایسے ریکارڈز کے لیے نہیں گیا جس کی قیمت 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہو کیونکہ مجھے کسی سے تعاون نہیں ملتا اور مجھے خود اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا یہ زیادہ سے زیادہ ہے جو میں برداشت کر سکتا ہوں۔ راشد کہتے ہیں کہ اگر مجھے مالی مدد ملتی تو میرے پاس آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ریکارڈ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ریکارڈز ہیں جنہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں اور توڑ سکتے ہیں لیکن مالی وجوہات کی وجہ سے وہ اب انہیں حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ اپنی اکیڈمی کے 40 طلباء اور کراچی کے اسکولوں کے 1000 سے زائد طلباء کی فیسوں سے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ آج تک وہ 10,000 سے زائد طلباء کی تربیت کر چکے ہیں۔ 3 بچوں کے باپ راشد اب اپنے خاندان میں اگلا مارشل آرٹسٹ بنانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اپنی 9 سالہ بیٹی فاطمہ انہوں نے اس کی تربیت اس وقت شروع کی جب وہ 3 سال کی تھی اور 4 سال بعد اپنے والد کی طرح فاطمہ نے اپنا پہلا عالمی ریکارڈ 7 سال کی عمر میں بنایا جب انہوں نے موسٹ الٹرنیٹ ایلبو سٹرائکس میں بھارت کا ریکارڈ توڑا۔ وہ اس ریکارڈ کے ساتھ عالمی ریکارڈ بنانے والی کم عمر ترین لڑکی بھی بن گئی۔ برسوں کی محنت کے بعد فاطمہ کو پاکستان سپر لیگ سیزن 7 کے دوران انویرکس ہیو میری ہیروز پروگرام کے ذریعے پہچانا گیا لیکن پھر بھی انہیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ راشد کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ ایک فائٹر کے طور پر پروان چڑھیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں۔ میں پچھلے 6 سالوں سے سخت محنت کر رہا ہوں تاکہ وہ نہ صرف ریکارڈ بنانے بلکہ اس کا حتمی مقصد اسے بین الاقوامی سطح پر لانا اور ایک فائٹر کے طور پر پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اگر وہ محنت کرتی رہیں اور ڈٹی رہیں پھر وہ دن دور نہیں جب وہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کریں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ وہ فاطمہ کو مارشل آرٹسٹ بنتے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد اپنے خواب کو پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر وہ واقعی فوج میں جانا چاہتی ہوں تو میں ان کی حمایت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا اور اسے ملک میں خدمت کرنے پر مجبور کروں گا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راشد نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے یہ اس کے مقصد کے نصف سے زیادہ ہے، پھر بھی ان تمام سالوں میں اسے حکومت نے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کو نمائندگی کرنے والا کوئی بھی کھلاڑی پاکستان کی طرف سے پہچانا جانا چاہتا ہے اور مالی مدد ایک اضافی مدد ہے۔ میری خواہش ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے مجھے حکومت کی طرف سے پہچان مل جائے۔ راشد نے کہا کہ جو لوگ مارشل آرٹس یا کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں انہیں سخت محنت کرنی چاہیے اور امید نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ اگر وہ کوششیں کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں تو انہیں جلد ہی ان کوششوں کا بدلہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔